مفتی صاحب مسئلہ یہ بتائیے کہ میں اپنے جوتے نہیں اتار پا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے کے لیے جوتے اتاروں تو میرے پیروں میں اتنے زخم ہے کہ خون رستا ہے، میں واپس پہن نہیں سکتا ہوں۔ اور مفتی صاحب یہ بتائیے کیا میں وضو چھوڑ کے تیمم کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ چونکہ اگلا جملہ سنیں، کلیجہ پھٹ جائے گا میرا اور آپ کا۔ اگلا جملہ ہو گا مفتی صاحب اگر پانی ہو بھی تو کیا ہم اس سے وضو کریں یا اپنی پیاس بجھائیں؟ چونکہ ہماری پیاس کا یہ عالم ہے اس وقت کہ بوند بوند کر کے ہم پانی پی رہے ہیں۔ آپ دونوں مسئلوں میں میری رہنمائی کیجیے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ مفتی صاحب نے جواب لکھا اور کہا اے نبی کی امت کے تاج، تیرے فتوے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے جذبے میں تو میری تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، ساری امت تیرے اس ایمانی جذبے کو سلام کرتی ہے، اور ہاں اگر پانی ملے تو تیمم نہ کرنا، تیمم کر لینا، پی لینا، تجھے وضو کی ضرورت نہیں، تو روز اپنے خون سے وضو کر رہا ہے۔ یہ ہے ادھر جذبے، اور ہمارا حال کیا ہے ذرا سوچئے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تو میرے آپ کے اوپر پہلے کرے یا ان کے اوپر کے جو اس حال میں اپنا وقت گزار کرے، کم سے کم ان کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح کنیکٹ کر لیجئے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور وہ اس طرح کہ اللہ کے ولی نے مجھے یہ بات بتائی، اس وقت اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے فلسطین کے لیے دعا کرو، اور دوسری 2 رکعت پڑھو، ایک 2 رکعت فلسطین کے لیے اور دوسری 2 رکعت اپنے ملک میں انصاف پر حکمرانوں کی حکمرانی کو لانے کے لیے۔ 2 رکعت نہیں پڑھ سکیں گے ہم، تمنا تو یہ ہو کہ یہ کرنے، ارے اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا کہ رمضان ہے، تہجد ہے، رات ہے، تاک راتیں ہیں، روزے ہیں۔ میرے پیاروں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کو منا لو، اسے راضی کر لو، جو حال وہاں ہے ورنہ وہ حال یہاں بھی کبھی آ سکتا ہے۔ واپس آؤ اللہ کی طرف، ایسا نہ ہو میرے آپ کے بچوں کے ٹکڑے میرے آپ کے ہاتھ میں ایک وقت میں ہوں، ایسا نہ ہو کبھی کہ ہم اور آپ کے اسی حال سے گزر رہے ہوں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے 2 رکعت اسی طرح جیسے میں نے بتائیے اپنے ملک کے لیے پڑھیے کہ اللہ یہاں انصاف پر حکمران دے۔ کون تھے ہمیں نہیں پتا، انصاف پر عدل والے جو اس ملک میں امن و امان اور پیار و محبت کو باقی رکھ سکے۔ اللہ کے ہاتھ میں مانگنے والے کی طرف قبول اگر ہو جائے، وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ لمحے میں حالات کو بدل دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، خالی اتنا سا حکم کرنا ہے، کون سارا کام بدل گیا، چونکہ دلوں پہ اسی کا راج اور اسی کا قبضہ ہے، دل پر کسی کا قبضہ نہیں۔ یہ چند باتیں جو اس مبارک موقع پر آج کے خاص جمعے کے دن میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات، کچھ بھائی بعد میں آئے ہیں، صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریے ہر حال میں جو بھی اللہ نے دیا ہو۔ دوسری بات، اللہ سے توبہ کریے اور سچے من سے توبہ کریے، اللہ تعالیٰ گزری کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ زندگی میں رحمت کے خزانے کھول دے گا۔ رحمت کے خزانوں کا مل جانا معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور تیسری بات، بندوں کے حقوق کو یا تو معاف کرا لیجیے یا پھر ان کو ادا کر دیجیے قبل اس کے کہ ہماری سانسیں ہمارے جسم سے نکل جائیں۔ چوتھی بات، ہم روزانہ آج ہی سے 2 رکعت فلسطین کے بھائیوں کے لیے اور 2 رکعت اس ملک میں انصاف اور حکمرانوں کی حکومت کے لیے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔